ایک بزرگ کہتے ہیں ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کہہ رہی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بس طواف میں اس کی یہی ایک رٹ لگی ہوئی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ پہ اللہ کی کوئی زیادہ مہربانیاں ہو گئی ہیں کہ آپ اتنا شکر ادا کر رہی ہیں؟ کہنے لگے یہ بات نہ پوچھو۔ کہنے لگے نہیں پھر بھی آپ بتائیں۔ کہنے لگی میرے 3 بچے تھے، 3 بچے تھے، تو ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا بھائی میں آپ کو بتاؤں ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ کہاں بتاؤ؟ اس کو لٹایا اور ذبح کر دیا، بھائی کو ذبح کر دیا۔ اب جب دیکھا کہ واقعی وہ ذبح ہو گیا، تڑپ رہا ہے، تو اس کو خوف شروع ہو گیا کہ اب تو میری پٹائی ہو جائے گی۔ تو کہا خوف کے مارے وہ بھاگا تو چھت سے گر گیا اور مر گیا۔ میں ان کی طرف بھاگی تو ایک چھوٹا بچہ جو میرا ابھی دودھ پی رہا تھا وہ دوڑتے دوڑتے تندور میں گر گیا اور آگ میں جل کے بھن گیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ تیرا شکر ہے۔ کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ایک آیت میں ہمارے نبی سے فرما رہے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اپنے رب ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار کرنے والی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ نے عجیب لہجہ اختیار کیا ہے، عجیب لہجہ اختیار کیا ہے، عجیب لہجہ اختیار کیا ہے، دل پھٹتا ہے جب آدمی اس پہ غور کرتا ہے۔ اللہ پاک اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنی تواضع کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اللہ تواضع سے پاک ہے، اللہ متکبر ہے، سب سے بڑے ہیں، بڑائی اسی کا حق ہے، لیکن اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پہ شفقت اور محبت کی وجہ سے اللہ کا لہجہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کا لہجہ اتنا نرم کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پھر کیا خیال ہے میرا شکر کرو گے نا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پھر کیا خیال ہے میرا شکر کرو گے نا؟ تو بھائیو آج زندگیوں میں بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ناشکرے ہو گئے، ناشکرے ہو گئے، اللہ کی نعمتوں کو سوچتے نہیں، اللہ کی نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے۔